مکرمی سامعین، اب تک ایک قافلہ خطابت اپنی منزل کو جا لگا ہے اور اب فرع ثانی کے مساہمین کی باری ہے۔ میر انشاء نے کیا خوب کہا تھا کہ کمر باندھے ہوئے چلنے پہ یہاں سب یار بیٹھے ہیں، کمر باندھے ہوئے چلنے پہ یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت سے جا چکے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں۔ چنانچہ اب فرع ثانی کی طرف ہم بڑھتے ہیں، جس میں تمام طلبہ درجات علیہ کے ہیں۔ چنانچہ آج کے 7ویں مساہم العالیۃ الثالثہ کے طالب علم عدنان کوسمبوی کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. صدق اللہ العظیم. صدر محترم، معزز و مکرم مہمان اکرام، میرے مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے خواتین اسلام کے لیے عصری تعلیم ایک لمحہ فکریہ، اس عنوان سے میں آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ محترم حضرات، اس تخت کون و مکاں پر یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح و آشکار اور پتھر کی لکیر کی طرح محقق ہے کہ اسلام سرتاسر علم و معرفت ہے۔ روز اول ہی سے اس نے علم و آگہی کی ایسی آبیاری کی کہ وہ علم و عرفاں ہی سے عبارت ہو کر رہ گیا۔ فقہائے عظام کا بعض مسائل کی دلیل میں پیش کیا ہوا جملہ مستقل اصول اسلام کہلایا کہ دار الاسلام ہی دار العلم اور دار الکفر ہی دار الجہل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلام نے علم کی ایسی حد بندیاں قائم کیں جو اس کے مذہب حق ہونے کی بین دلیل ہے۔ بھلا اپنی مخلوق کے تعلیمی خم و پیچ کے خطوط کھینچنے میں اس کے خالق سے زیادہ اور کون کامیاب ہو سکتا ہے؟ سچ مچ رب ذوالجلال نے حضرت انسان کے لیے جہاں ایک طرف بدنی غذا اور جسمانی رزق کو مقسوم فرمایا، وہیں اس کی روحانی شکم سیری کے لیے علم کی ایسی لازوال دولت بخشی جو اسی خالق کل کا حصہ تھی۔ فرمایا قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ برادران ملت، اگر آپ مجھ سے دریافت کریں کہ عورتوں کی عصری تعلیم کے باب میں اسلام کا نقطۂ نظر کیا ہے، دنیاوی فنون کو اسلام عورتوں کے حق میں مفید بتاتا ہے یا مضر، تو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جواب یہ ہوگا کہ اسلام نہ صرف یہ کہ عورتوں کے حق میں عصری تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے، بلکہ اس سے ایک قدم آگے اسے مستحسن بھی ٹھہراتا ہے۔ میرے اس جواب سے آپ کو بڑی حیرانی ہوگی، اور کیوں نہ ہو، جبکہ یہی عصری تعلیم تو آج بہت سی مسلم خواتین کے دینی وجود کے لیے ناسور بن کر ان کے ملی تشخص کو ختم کر رہی ہے۔ اسی نے امت کو ذہنی ارتداد کا شکار بنا کر چہار دانگ عالم میں اسلام کی بیخ کنی کا بغل بجایا ہے۔ لیکن میں پھر سے کہوں گا کہ اسلام نہ صرف یہ کہ عورتوں کے حق میں عصری تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے، بلکہ اس سے ایک قدم آگے اسے مستحسن بھی ٹھہراتا ہے۔ ہاں، ایک مرد جس طرح ان علوم کی تحصیل میں لگ سکتا ہے، اسی طرح ایک عورت بھی اس میں مہارت و حداقت کے جوہر دکھانا چاہے تو اس کے لیے کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں۔ شرعی حدود کی رعایتوں کے ساتھ ذکر کردہ معیار کے دائرے میں رہ کر وہ بھی دنیاوی علوم کی چوٹیاں سر کر سکتی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ پچھلے دنوں دنیا نے ترقی کی
کی جو جست لگائی، اس میں مردوں کے شانہ بشانہ عورتوں کا بھی قابل داد و لائق دید حصہ رہا ہے۔ برادران ملت، اسلام نے ایک طرف عورتوں کو ان کے حق تعلیم کے فراہم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسلام نے تعلیم نسواں کو نہ صرف بنظر استحسان دیکھا بلکہ اس کی ترغیب بھی دی، مگر دوسری طرف اسے اس بات کا بھی اعتراف کرنا ہوگا کہ دنیا اس کو عملی جامہ پہنانے میں 100% ناکام رہی ہے۔ آئے دن اخبار و میڈیا کی سرخی بننے والی خبریں اس بات پر شاہد عدل ہے۔ اسلام کے غیور نوجوانوں، یہ تو اس حقیقت کا ایک رخ ہوا۔ ادھر واقعات کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو حقائق کچھ اور ہی نظر آتے ہیں۔ اول تو یہ کہ شرعی حدود میں رہ کر خواتین کے لیے ڈگریاں حاصل کرنے کے امکانات زمینی حقائق کے پہلو سے کتنے ہیں، بالخصوص جبکہ ایک عورت کے لیے پردے کا مسئلہ بھی ایک مستقل حکم شرعی ہے، ساتھ ہی ساتھ اجنبی سے خلوت کرنے میں اجتناب بھی اس صنف نازک کے لیے اسی درجہ مطلوب ہے۔ دوسری بات تو یہ کہ عصری تعلیم کی تحصیل کا نظام کیا عورتوں کی عصمت و پاک دامنی کی حفاظت کرنے میں پوری طرح ناکام نہیں؟ عصری تعلیم قسم کی کوئی قباحت نہیں بلکہ حسب موقع ایک امر مستحسن ہے، مگر ہاں یہی تعلیم اگر کفر و ارتداد کا باعث بن رہی ہے تو افسوس ہے ایسی تعلیم پر، صد بار افسوس ہے ایسی تعلیم پر۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اللہ سے کرے دور
تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو تلوار بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو تلوار بھی فتنہ، تلوار ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جوش انداز میں تقریر پیش کر رہے تھے عدنان کوسمبوی۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، آزادی نسواں کے زمرد کا گلو بند۔ اسی طرح فرمایا کہ حرارت ہے بلا کی بادئ تہذیب حاضر میں، حرارت ہے بلا کی بادئ تہذیب حاضر میں، بھڑک اٹھا ببھوکا بن کے مسلم کا تن خاکی۔ محترم حضرات، آج کے اس پروگرام میں شرکت کرنے والے جمی مساہمین کے لیے روضۃ الاطفال کے تمام طلباء کی جانب سے 400 روپے موصول ہوئے ہیں۔ اسی طرح روضۃ الاطفال کے طلباء کے جانب سے ان کے ہمدرس رفقا محمد یحییٰ کوساڑی، عبد الرحمن پالن پوری اور احمد آکروڈی کے لیے 200 روپے موصول ہوئے ہیں۔ ہم ان 3 طلباء سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا انعام وصول کر جائیں۔ اسی طرح ابرار نرولی کے لیے عتیق موٹی نرولی کی جانب سے 50 روپے موصول ہوئے ہیں۔ موصوف آئیں اور اپنا انعام وصول کر جائیں۔ اس کے بعد ہم دعوت دیتے ہیں مسابقے کے 8ویں مساہم العالیۃ الثالثہ کے ایک طالب علم محمد نرولی کو کہ وہ آئیں اور مسلمانوں کے عروج و زوال کے اسباب کے عنوان پر تقریر پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ محترم و مکرم جناب صدر، حضرات اساتذہ کرام، مہمانان عظام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس پر رونق تقریب میں چند جواہرات سخن بکھیرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جس موضوع اور عنوان کو اپنے دامن گفتگو کی زینت بنا کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے مسلمانوں کے عروج و زوال کے اسباب۔ سامعین ذی وقار، میں جب اس موضوع کے ایک ایک گوشے حقیقت پر نظر ڈالتا ہوں تو دل و دماغ کی تمام تر قوت احساس لرزہ برندام ہو جاتی ہے کہ کبھی تو یہ قوم عروج و بلندی کے اس مقام تک پہنچ جاتی ہے کہ تمام اقوام عالم پر اس کی حاکمیت کا پھریرا لہراتا نظر آتا ہے، اور کبھی یہ قوم پستی و تذلل کا شکار ہو کر اس قدر بے وقعت بن جاتی ہے کہ صدیوں اس کی غلامی کرنے والی قومیں اس پر حاکمیت کا جال بچھا دیتی ہے۔ میں نے قرآن مقدس سے اس کے اسباب کے بارے میں پوچھا تو مجھے جواب ملتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، یعنی ایمان اور اعمال صالحہ کا اتصال عروج مسلم کا سب سے پہلا قرینہ ہے۔ صاحب روح المعانی علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الدلالة على أن الاصل فی ثبوت الاستخلاف الایمان، اور صاحب روح البیان اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں من اصلح فیما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین الناس۔
آج زوال مسلم کا پہلا سبب تعلق مع اللہ والرسول کا ضعف اور اعمال صالحہ کا فقدان ہے۔ دنیاوی آسائش کا دل و دماغ پر اس قدر غلبہ ہو گیا کہ دل ناکام میں اب تو شورشیں برپا نہیں ہوتی، دل ناکام میں اب تو شورشیں برپا نہیں ہوتی، امیدیں اس قدر ٹوٹی کہ پھر پیدا نہیں ہوتی۔ عزیزان من، میں جب اوراق تاریخ پر نظر ڈالتا ہوں تو تمام اقوام و مذاہب پر مسلمانوں کے عروج کا ایک سبب ہر محال پر قرآن و سنت کا دامن تھامنا نظر آتا ہے۔ جب بھی کسی طاغوتی فرعون نے انا ربکم الاعلی کہہ کر غلبہ پانے کی کوشش کی ہے تو قرآن و سنت کو ید بیضاء اور عصا موسیٰ بنا کر وقت کے اس فرعون کو نیست و نابود کیا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اذا عظم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے ما دمتم مستمسکین بسنتی ما زلتم منصورین علی اعدائکم، یعنی اگر قرآن و سنت کا دامن تھامنا عروج مسلم کا سبب ہے تو قرآن و سنت کے دامن سے پہلو تہی کرنا پستی و شکست کا سبب ہے۔ جب تک دنیاوی تہذیب و تمدن مسلمانوں کے قدموں کی خاک بنی ہوئی تھی، دنیا کی زیب و زینت ان کی آنکھوں کا کانٹا بنی ہوئی تھی، تو اسلام کی ہیبت و بلندی ان کے کردار کا حصہ بن گئی، اور جب دنیا کی ہیبت و وقار ان کے دلوں کا جزو لازم بن گئی تو پھر پستی و شکست ان کے مقدر کا حصہ بن گئی۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبت الاسلام، کہ مسلمان کی ہیبت و وقار اس وقت تک بلند رہتی ہے جب تک اس کے دل و دماغ پر اللہ کی ہیبت کا ستارہ درخشندہ رہتا ہے۔ علامہ عزیزی رحمت اللہ علیہ میرے اس جملے کی یوں عکاسی کرتے ہیں لأن الہیبت لمن ہاب اللہ، اپنے عروج و بلندی کا وہ عظیم گوہر جو صدیوں کی محنت سے حاصل کیا تھا اسے چند لمحوں میں کھو کر ہم اس شعر کا مصداق بن گئے۔ آسمانوں کی بلندی چھو گیا مسلم کا تارا، آسمانوں کی بلندی چھو گیا مسلم کا تارا، اب فلک بھی دیکھتا ہے اس کی پستی کا نظارہ۔ عزیزان گرامی قدر، اگر آپ 1400 سالہ اسلامی تاریخ کی ورق گردانی کریں تو آپ کو عروج مسلم کا ایک بنیادی عنصر مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد کی صورت میں نظر آئے گا۔ قومیت و عصبیت، لسانیت و علاقیت اور رنگ و نسل کے امتیاز کو ختم کر کے جب یہ قوم آگے بڑھی ہے تو عالم کائنات کی تسخیر ان کے قدموں سے وابستہ نظر آتی ہے، اور جب قومیت و عصبیت اور رنگ و نسل کی تفریق ان کے دیار اخوت میں داخل ہوتی ہے تو پھر خود ان کی نظروں میں ان کا وقار و عروج پستی و ذلت میں بدل جاتا ہے۔ دراصل اتفاق و اتحاد ہی وہ عظیم سبب ہے جو مسلمان قوم کے عروج میں بنیادی عنصر کی حیثیت رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مسلمانوں کے عروج کا ایک سبب منکرات و فواحش کا سدباب کرنا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ رقم تراز ہے السبب فی کونکم خیر امہ هذه الخصال الحمید۔ جب یہ وصف محمود مفقود ہوتا گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان زوال مسلم کو یوں بیان کرتا ہے اذا ترکت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر حرمت برکت الوحی۔ جی ہاں، عروج مسلم کا ایک سبب اعلاء کلمت اللہ کے لیے میدان جہاد میں عشق و وفا کی روداد سنانا ہے۔ اگر جہاد سے آج دوری پیدا ہوتی چلی گئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ذی شان زوال مسلم کو خود متعین کرتا ہے اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ۔ عروج مسلم کی خاطر آج بھی سر دھڑ کی بازی لگائی جائے تو نصرت خداوندی آج بھی قدم چومے گی، جس کی روداد اقبال کی زبان سے یوں عیاں ہوتی ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ربی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ،
بڑا خوبصورت موضوع اور اس کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز میں تقریر پیش کر رہے تھے محمد نرولی۔ اس موقع پر اقبال کا یہ شعر یاد آتا ہے، آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ محترم سامعین، ہمارے اس بزم کی تمام مسابقات، ضمنی اور داخلی مسابقات میں شرکت کرنے والے طلباء کے لیے جامعہ کی جانب سے کچھ انعامات متعین کیے گئے ہیں۔ چنانچہ آج کے اس مسابقتی پروگرام میں اول نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم کے لیے 1000 روپے، دوم نمبر سے کامیاب ہونے والے، دونوں فرعوں میں کامیاب ہونے والے طالب علم کے لیے 700 روپے اور عمومی انعام 300 روپے۔ اسی طرح جو جامعہ میں ضمنی اور داخلی مسابقہ رکھا گیا تھا اس میں شرکت کرنے والے تمام طلباء کے لیے 200 روپے موصول ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہم تمام کے لیے نہایت ہی پرمسرت اعلان ہے کہ ہم تمام کے محسن جامعہ حاضہ کے بانی و مبانی حضرت شیخ الحدیث حضرت مفتی محمد صاحب سارودی کی جانب سے انجمن کے تمام اساتذہ کے لیے 5,000 روپے بطور ہدیہ عنایت ہوئے ہیں۔ اللہ حضرت والا کے اس عطیے کو قبول فرمائے اور دارین میں اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ مکرم سامعین، اب ہم مسابقے کی کارروائی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے مسابقے کے 90 مساہم العالیۃ الثانیہ کے ایک طالب علم حمزہ کو سنبوی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اتحاد کی اہمیت پر اپنی تقریر پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون كجسد واحد او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بہار نو تھے تم ماضی میں اب باد خزاں تم ہو، بہار نو تھے تم ماضی میں اب باد خزاں تم ہو، نشان راہ تھے تم ماضی میں اب تو بے نشاں تم ہو، تھے تم ماضی میں شعلہ آج بس اڑتا دھواں تم ہو، تھے تم ماضی میں شعلہ آج بس اڑتا دھواں تم ہو، نہیں جس کا ٹھکانہ کوئی ایسے کارواں تم ہو۔ صدر محترم، حاضرین مجلس، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ عالم اسلام کسی ایک خطے میں محدود نہیں بلکہ اس کے پرستار ہر بر اعظم میں زندگی بسر کرتے نظر آتے ہیں۔ بالخصوص بر اعظم ایشیا اور افریقہ میں مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ کم و بیش 55 ملکوں پر مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومتیں ہیں جن میں توحید و رسالت کے پرستاروں کی تعداد 190 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ گویا اس کرۂ ارض کا چھٹا آدمی اسلام کا پیروکار ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ آج امت مسلمہ میں فکر و نظر کی وحدت کا فقدان ہے، مرکزیت کی شدید کمی ہے، ہم آہنگی اور یکجہتی کا سرمایہ نہ ہونے کی بنا پر ہر ملک ذاتی اور علاقائی مفاد کا علم بردار ہے۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کی ذلت و پستی کو دیکھا اور تاریخ کے اوراق کو کھنگالا تو اقبال نے اپنی آنکھ سے اسپین کی بدحالی کو دیکھا، قرطبہ کو دیکھا، قرطبہ کی جامع مسجد کو گوروں کا استبل بنا ہوا دیکھا، غرناطہ کو دیکھا تو تڑپ کر کہا غرناطہ بھی دیکھا میری آنکھ نے لیکن، غرناطہ بھی دیکھا میری آنکھ نے لیکن، تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں، دیکھا بھی
دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی، دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی، ہے دل کی تسلی نہ نظر میں نہ خبر میں۔ دوستوں، اگر ہم سنجیدگی سے غور کریں، عقل و خرد سے پردہ ہٹائیں، تو صاف طور پر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آج ہم نے اپنا عظیم سرمایہ کھو دیا ہے۔ عصر حاضر میں مسلم معاشرے سے اتحاد و اتفاق کی دولت لٹ گئی ہے، جبکہ ہم خوب جانتے ہیں کہ اتحاد و اتفاق ایک عظیم دولت ہے۔ معاشرے کی ہم آہنگی انتہائی لازوال سرمایہ ہے۔ ملک و ملت کی یگانگت ایک بے مثال پونجی ہے۔ یہ وہ قیمتی اثاثہ ہے کہ اپنوں کو چھوڑ کر اغیار میں بھی اس کی حیثیت مسلم ہے۔ یہ وہ نادر پونجی ہے کہ مسلموں کے علاوہ غیر مسلموں نے بھی اسے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو ہر قوم کی فلاح و بہبود کا ضامن ہے۔ حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ عزیزان ملت، آج پوری دنیا میں مسلمان شدت کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں عربی اور عجمی کی بنیاد پر تختہ مشق نہیں بنایا گیا ہے۔ ان کے خلاف لسانی اور علاقائی بنیاد پر جنگ نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ یہ ساری فوج کشیاں، یہ بحری بیڑے، یہ بموں کی برسات، یہ عجیب و غریب جیل کی سزائیں صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے ہیں، اور مسلمانوں کو غلام بنانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن مسلمان مزاحمت کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیگ سے گردن وفا شعاروں کی، جفا کی تیگ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ گرامی قدر سامعین، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی مسلمان متحد ہوئے، انہوں نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست فاش دی ہے۔ غزوہ بدر میں 313 نے 1000 کو زیر کر دیا، غزوہ خندق میں 3000 نے 10,000 کو زیر کر دیا، غزوہ موتا میں 30,000 نے 1.5 لاکھ کے لشکر کو شکست فاش دی۔ پوری عالمی تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی دولت تھی، ہم آہنگی اور یکجہتی کا سرمایہ موجود تھا، ملت اسلامیہ اختلاف و انتشار سے دور تھی، مسلم معاشرے میں تعصب و اناد اور گروہی عصبیت کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ اس وقت ہمارا یہ حال تھا کہ پوری دنیا ہمارے تابع تھی، تخت و تاج پر ہمارا راج تھا، دریاؤں سمندروں پر ہماری حکمرانی تھی، صحراؤں بیابان مسلمانوں کے زیر نگی تھے، اسلامی اقتدار رشک انگیز تھا اور مسلمانوں کا دائرہ پوری دنیا پر محیط تھا۔ لیکن اے مسلمانوں، جب سے ہم نے اختلاف کو گلے لگایا، ہمارا آپسی اتحاد ختم ہو گیا۔ جب سے ہم نے اپنے کاموں کو مخصوص شعبوں اور جماعتوں میں محدود کر دیا، ہمارا آپسی ربط اور اشتراک سرد پڑ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان خود اعتمادی سے ہاتھ دھو بیٹھے، احساس شکست نے ہماری کمر توڑ دی، مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا ہو گیا، ہم فقدان ہم آہنگی کے شکار ہو گئے، اور مسلمان ذلت و خواری ہمارا مقدر بن کر رہ گئی۔ سامعین با تمکین، ہر دور میں امت مسلمہ کے اتحاد نے فتح کا پرچم گاڑا ہے، اقدام محمد بن قاسم کا ہو، چاہے صلاح الدین ایوبی کا ہو یا پھر طارق بن زیاد کا ہو۔ جس دور میں شاعر تڑپ کر اور گرج کر کہا کرتا تھا، جلا ڈالی تھی ہم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، جلا ڈالی تھی ہم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا، چلے تھے 313 جہاں سے تم مسلمانوں،
چلے تھے 313 جہاں سے تم مسلمانوں انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ گرامی قدر حاضرین، فطرت کے تمام مظاہر آج ہمیں اتحاد و اتفاق کا درس دیتے ہیں۔ اگر ہم ستاروں کو دیکھیں تو ستاروں کی وحدت شب کے اندھیرے چاک کر کے رکھ دیتی ہے۔ سنگریزوں کی وحدت سے کوہسار جنم لیتے ہیں۔ قطروں سے دریا، ذروں سے صحرا اور کرن سے سورج کی تپش حاصل کرنے کی قوت مانی جاتی ہے۔ پاؤں کی ٹھوکر سے یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے، یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ شوکت کافر کچھ بھی نہیں۔ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ شوکت کافر کچھ بھی نہیں۔ مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کا لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے۔ جب خوف خدا ہو دل میں پھر قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بڑے پرجوش اور ولولہ انگیز طریقے میں اپنی تقریر پیش کر رہے تھے حمزہ کوسنبوی۔ اس موقع پر اقبال کا یہ پیغام یاد آتا ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کے کاشغر۔ اب ہم مزید مسابقتی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے 11ویں مساہم درجہ العالیۃ الثالثہ کے ایک طالب علم انس کرماڈی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، صدق اللہ العظیم۔ ارباب علم و حکمت، علماء کرام، اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس پررونق بزم میں چند گلہائے سخن لیے حاضر ہوا ہوں، جن الفاظ و کلمات سے اپنے لب تکلم کو آراستہ کرنا چاہوں گا وہ اسلام امن کا داعی اور نقیب کے عنوان سے معنون ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض الفاظ کو معانی کا ایسا جامع پہنایا ہے کہ انسان اس کی وسعتوں کو بیان کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ ان میں سے ایک لفظ امن بھی ہے، اس کی جامعیت کے ساتھ ساتھ اس کی چاشنی و حلاوت بھی ایک مستقل چیز ہے۔ جس طرح قتل و غارت گری کے الفاظ انسانی طبائع پر اثر انداز ہو کر قلب ساکن کو مضطرب اور پریشان کر دیتے ہیں، اسی طرح لفظ امن سن کر انسان کی بے قراری کو قرار آ جاتا ہے۔ مگر حضرات سامعین، اس گوہر بے بہا کو ڈھونڈے کہاں؟ آؤ میں تمہیں اس گمنام زما دولت اور کھوئی ہوئی مملکت کا پتہ دوں تو سنو، اس امن کا پتہ دین اسلام ہے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، اسلام کا ہر حکم امن پر مبنی، اس کی ہر تلقین پیغام امن کی حامل، اس کی ہر ہدایت امن سے لبریز، مومن کا ہر لمحہ امن کا پیغمبر۔ تو پھر مجھے کہنے دیں، ہے امن و اما کا گہوارہ اسلام سکون کا مظہر ہے امن و اما کا گہوارہ اسلام سکون کا مظہر ہے۔ کل بھی سکون اسلام سے تھا اور آج بھی یہ اس کا رہبر ہے۔ رفیقان بزم امن، آج دین اسلام کو عالم دنیا کے سامنے ایک پرتشدد مذہب بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اسلام کی حقیقت کو فراموش کر کے اسے دہشت و تشدد کا مرکز قرار دیا جا رہا ہے۔ مگر ادنا سے ادنا عقل و خرد کا مالک بھی اگر اسلام کے بنیادی اصولوں کا بنظر غیر مطالعہ کرے گا تو اس پر یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ اسلام کا نام ہی امن و سلامتی کا مظہر ہے۔ مسلمانوں کے معمولات، تعلقات
اوقات باہمی روابط و اصول ہی امن و سلامتی کے ضامن و داعی ہے۔ ہر انسان کو امن و عافیت کا درس دینے والا، انسانی مجد و شرافت کا پاس و لحاظ رکھنے والا، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ صرف مذہب اسلام ہے۔ ایک طرف دین اسلام انما المؤمنون اخوہ کے ذریعے آپسی بھائی چارگی کا حکم دیتا ہے، تو دوسری طرف المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ کے ذریعے اظہار رسانی کی بے خونی کرتا ہے۔ تو کبھی برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے کا حکم کرتے ہوئے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم کی تعلیم دیتا ہے۔ تو کبھی فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ کے ذریعے آپسی معاملات میں صلح صفائی کی تعلیم دیتا ہے۔ سامعین کرام، جب معاشرتی فساد برپا کر دیا جائے تو امن و سکون مفقود ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ فساد کا نقشہ زمانہ نبوت سے قبل بھی عالم دنیا پر آیا نظر آتا تھا، مگر اسلام نے آ کر وہ پیغام امن دے دیا، وہ راہ سلامتی دے دی کہ عالم کفر بھی دنگ نظر آنے لگا۔ جب بیوی سامنے آئی تو عاشروہن بالمعروف کہہ کر اور وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بالمعروف کہہ کر اس دیواجی فساد کو ختم کر دیا۔ جب اولاد سامنے آئی تو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ کہہ کر فساد بنوت کو ختم کر دیا۔ جب مرد و عورت کی حاکمیت کی بات سامنے آئی تو الرجال قوامون علی النساء کہہ کر فساد دار کا سد باب کر دیا۔ جب والدین کی شخصیت سامنے آئی تو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا کہہ کر فساد ولدیت کا خاتمہ کر دیا۔ جب بڑے اور چھوٹے کے مقام کی بات آئی تو من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا فلیس منا کہہ کر فساد مرتبہ کو ختم کر دیا۔ اور جب پڑوسی کا حق سامنے آیا تو من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ کہہ کر فساد محلہ کا سد باب کر دیا۔ غرض یہ ہے کہ انسان کو انسانیت کا مقام و منزلت دے کر دین اسلام نے امن و سلامتی کا وہ نقشہ پیش کیا کہ دید فلک بھی پکار اٹھتی ہے۔ اخوت محبت سکون و اما ہے، اخوت محبت سکون و اما ہے، جو زیبا اسی کی شان جلی کو، یہ مثل صبا ہے بہار چمن میں، جو لطافت سے آئے مہکانے کلی کو۔ حضرات گرامی، یہ تھی اسلامی تعلیمات جس نے احترام انسانیت کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا، اور جس نے پوری انسانیت کو بلا امتیاز مذہب و ملت امن و امان سے نوازا۔ یہ اسلام کے امن و امان ہی کا نتیجہ تھا کہ دمشق کے ذمیوں نے بھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی جدائیگی پر آنسو بہا دیے۔ اندلس کے عیسائیوں نے موسیٰ بن نصیر کو مرحبا کہا۔ ہندوستان میں محمد بن قاسم کی روانگی پر ہندوؤں میں صف ماتم بچھ گئی تھی۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کے عقل و خرد سے عاری لوگ دین اسلام کو پرتشدد مذہب کی حیثیت سے باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں انہیں دعوت فکر دوں گا، کیا روز نسل انسانی کا کشت و خون کرنا امن و سلامتی کہلاتا ہے؟ آئے دن بچوں کو یتیم کر کے انہیں بدحالی سے دو چار کرنا امن و سلامتی کہلاتا ہے؟ ماں بہنوں سے ان کی عفت و عصمت کا دوپٹہ چھین کر تاڑ تاڑ کر دینا امن و سلامتی کہلاتا ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ آج الفاظ کی رنگا رنگ دنیا ہے۔ فساد کو اصلاح سے، بے حیائی کو تہذیب سے، اور ظلم کو حقوق کی فراہمی سے تعبیر کر کے خلقت کی آنکھوں میں دھول تو جھونکی جا سکتی ہے، مگر صداقت اپنی جگہ ایک ایسا زندہ جاوید جوہر ہے جو دروغ گوئی کا پردہ ہٹتے ہی اپنی جھلکیاں دکھانے لگتا ہے۔ آخر میں بارگاہ ایزدی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی معاندین اسلام کو ہدایت عطا فرمائے اور انہیں چشم انصاف سے نوازے، اور ہمیں اصول دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اسلام امن کا داعی اور نقیب کے عنوان پر بڑی خوبصورت تقریر پیش کر رہے تھے انس کرمالی۔ مکرم سامعین، اب ہم اس جلسے کی آخری منزل پر آ پہنچے ہیں۔ چنانچہ آج کے مسابقے کی آخری کڑی اور 12ویں مساہم درجہ العالیۃ الثانیہ کے ایک طالب علم طلحہ ولنوی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور دینی مدارس کا روشن کردار کے عنوان پر اپنی تقریر پیش کریں۔
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد. چشم فلک بھی پرکھ چکی ہے مجھے نگاہ کار سے، چشم فلک بھی پرکھ چکی ہے مجھے نگاہ کار سے، پوشیدہ کیوں کر رہ گیا میرا اثر اغیار سے، ہو چشم و نگاہ کے پردے عناد سے صرف نظر، ہو چشم و نگاہ کے پردے عناد سے صرف نظر، سارا جہاں چمک رہا روشن میرے کردار سے۔ معزز و مکرم سامعین، آج کے اس تقریری مقابلے میں بفضلہ تعالی علم و حکمت کے چند جواہرات اپنے دامن سخن کی زینت بنا کر حاضر ہوا ہوں، جو دینی مدارس کا روشن کردار کے پرسرور عنوان سے آراستہ ہیں۔ دینی مدارس کا روشن کردار ان مشاہدات بدیہیہ میں سے ہے کہ جن پر دلائل قائم کرنا بدیہیات کو در حقیقت اکتساب و نظر کے سانچے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ لیکن جب بغض و عناد اور حسد و عداوت کا مذموم پردہ چشم بصیرت و بصارت کے مابین حائل ہو جائے تو پھر وارثان عقل و خرد کے نزدیک بدیہیات کا انکار کیا جانا ایک امر مسلم کی حیثیت رکھتا ہے۔ عقل و خرد کی عاری دنیا سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دینی مدرسے کا کردار صرف آج ہی نہیں بلکہ تخلیق کائنات سے قبل مجھے آسمان کی بلندیوں پر ملائے اعلیٰ کی مجلس میں روشن ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جب خالق کائنات نے بحیثیت معلم کے وعلم آدم الاسماء کلہا کا اظہار کر کے اس مدرسے کے پہلے متعلم کو تمام ملائک پر بلند و فائز کر دیا، جو لن یخلق ربنا خلقا الا کننا اکرم علیہ من کے زعم گمان میں مگن تھے۔ پھر وہی مدرسہ آسمان دنیا کے نیچے قائم ہوتا ہے تو معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق علمی سے وہ فیض یافتگان نبوت تیار ہوتے ہیں جن کے کردار کی گواہی قرآنی اوراق پر جگمگا رہی ہے۔ الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا فی الارض يحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: نزلت فی اہل الصفہ وهم 400 من المہاجرین ارسلوا التعلیم القرآن۔ مدرسہ یہ کسی عمارت کا نام نہیں جہاں معلم و متعلم کی نسبت قائم ہو جائے، وہ جگہ مدرسے کے عنوان سے معنون ہو جاتی ہے، جہاں انما بعثت معلما کا فریض نبوت وراثت نبوی کے طور پر اپنا کر انما انا لکم مثل الوالد لولده اعلمکم کا فریضہ انجام دیا جائے، وہ مدرسہ کہلاتا ہے۔ دار ارقم و دار صفا کے مدرسے کے وہ فیض یافتہ جب دنیا کا رخ کرتے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک آذربائیجان، قفقاز اور مکران تک صرف 25 سال کے عرصے میں اسلام کا پھریرا لہراتا نظر آتا ہے، اور اونٹوں کی مہار کو ہاتھ میں لے کر نکلنے والے اقوام عالم کی باغ دور سنبھالتے نظر آتے ہیں، اور دینی مدرسے کے کردار سے نابلد اقوام کو یہ باور کراتے ہیں کہ واقف تو ہیں اس راز سے یہ دار و رسن بھی، واقف تو ہیں اس راز سے یہ دار و رسن بھی، ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی ہے۔ عزیزان من، تاریخ کے اوراق سے ناواقف و جاہل یہ سوال کرتے ہیں
کہ دینی مدارس نے لوگوں کو کیا دیا، تو میں جواب میں کہوں گا کہ دینی مدارس نے انسان کو انسانیت کا مقام دیا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم الا انہم بالتعلیم یخرجون الناس من حد البہیمت الى حد الانسانیہ۔ میں جواب میں کہوں گا کہ دینی مدارس نے انسانیت کو آداب و اخلاق کے زیور سے مزین کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حکایات العلماء ومحاسنهم احب الی من کثیر من الفقہ لانها آداب القوم واخلاقهم۔ میں جواب میں کہوں گا کہ دینی مدارس نے انسانیت کو امن و سکون فراہم کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صنفان من امتی اذا صلحوا صلح الناس كله واذا فسدوا فسد الناس كله الامراء والفقهاء۔ میں جواب میں کہوں گا کہ دینی مدارس نے انسانیت کو سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی اور بیش بہا بنایا۔ معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الناس معادن كمعادن الذهب والفضة فخيارهم في الجاہلیہ خيارهم في الاسلام اذا فقهوا۔ میں جواب میں کہوں گا کہ دینی مدارس الحکمت ضالۃ المؤمن کی عملی آماجگاہ ہیں، جن کے روشن کردار کا ستارہ اوج ثریا کے بلند مقام کو چھوتا نظر آتا ہے۔ اگر دینی مدارس کا کردار دیکھنا ہے تو نقشہ جہان کو اٹھا کر دیکھ لو، جہاں آفتاب اسلام کی کرن ضیا پاش نظر آئے گی وہاں دینی مدارس کے کردار کا کمال نظر آئے گا، جہاں باطل کا استحصال نظر آئے گا وہاں دینی مدارس کا کردار اس کے پس پردہ کار فرما نظر آئے گا، اور عقل و دانش کا ہر زاویہ یہ پکار پکار کر کہے گا کہ اگر دینی مدارس کا کردار نہ ہوتا تو باطل کا سد باب نہ ہوتا، اگر دینی مدارس کا کردار نہ ہوتا تو مسلم کا طرز آداب نہ ہوتا، اگر دینی مدارس کا کردار نہ ہوتا تو کبھی گلشن ایمان شاداب نہ ہوتا، اگر دینی مدارس کا کردار نہ ہوتا تو علم و حکمت کا رواں سیلاب نہ ہوتا۔ غرض یہ ہے کہ فلاح و اصلاح کے ہر مقام پر دینی مدارس کا کردار جگمگاتا نظر آئے گا، اور اغیار کے دلوں کو جھنجھوڑ کر کہے گا کہ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ عزیزان من، کسی بھی چیز کے کردار کی گواہی اس کے اثرات کے گرد دائر ہوا کرتی ہے۔ دینی مدرسے کے کردار سے انکار کرنے والے کو میں کہوں گا کہ برِ صغیر کی اس دھرتی پر چشم بصیرت کو بروئے کار لا کر غور کرو کہ اس دھرتی ناتواں پر علم و حکمت کے جواہر لٹانے والے مرد قلندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تمہیں کس نے دیا؟ ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن کا عملی نمونہ حضرت نانوتوی تمہیں کس نے دیا؟ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کی وراثت نبوت پانے والا حضرت تھانوی جیسا مزکی و مرشد تمہیں کس نے دیا؟ رب السجن احب الی پر عمل پیرا جبل استقلال حضرت شیخ الہند تمہیں کس نے دیا؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین کا ایک پیکر مجسم حضرت گنگوہی جیسا فقیہ تمہیں کس نے دیا؟ نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها پر عمل کرنے والا حضرت مدنی اور حضرت زکریا رحمت اللہ علیہ جیسا محدث تمہیں کس نے دیا؟ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کی عملی تصویر حضرت الیاس جیسے مبلغ تمہیں کس نے دیے؟ علامہ بن نوری، علامہ کشمیری اور مفتی شفیع جیسے علم کے بحر زخار تمہیں کس نے دیے؟ حضرت لاہوری اور مفتی محمود جیسے مدبران امت تمہیں کس نے دیے؟ اس گلستان کے ایک ایک پھول کو اٹھا کر دیکھو تو تمہارا ضمیر یہ گواہی دے گا کہ انہی کی شان کو زیبا نبوت
نبوت کی وراثت ہے، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی۔ اگر خلوت میں بیٹھے ہوں تو جلوت کا مزہ آئے، اگر خلوت میں بیٹھے ہوں تو جلوت کا مزہ آئے، جو آئیں اپنی جلوت میں تو ساکت ہو سخندانی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بڑے دل نشیں انداز میں اپنے موضوع پر تقریر پیش کر رہے تھے محمد طلحہ ولنوی۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں،